ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ باب ہے باب تحریم الظلم والامر برد المظالم، یعنی ظلم کے حرام ہونے کے بیان میں، اور اگر کسی شخص نے ظلم کیا ہو تو اس کی تلافی کرنے کے بیان میں۔ اتفاق سے یہ سارے ابواب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ حقوق العباد سے متعلق بار بار قائم فرما رہے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ کتاب جو ہم پڑھتے ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف اور طریقت اور سلوک اور احسان اس کے بیان کے لیے لکھی ہے، لیکن کافی دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے اس میں حقوق العباد کے مختلف پہلوؤں کے بیان کا۔ تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ اور مسئلہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ تصوف کے ساتھ ذہن میں جو تصور آتا ہے، تصوف اور طریقت و سلوک کے ساتھ وہ آتا ہے ذکر کا، تسبیح کا، اوراد و نوافل کا، اور کچھ مکاشفات، مراقبات کا، مجاہدات کا، کرامتوں کا، کشف کا، اور یہاں تو اس قسم کا کوئی بیان ہی نہیں۔ یہ تو سارا یہ ہے کہ زندگی کس طرح گزارو، دوسروں کے ساتھ کیسے معاملات کرو۔ تو چونکہ تصوف کو لوگوں نے غلط سمجھا اور اس کی جاہل پیروں نے غلط نمائندگی کی، اس واسطے تصوف کا یہ تصور ذہن میں بیٹھ گیا، ورنہ حقیقت میں تصوف نام ہے اسی کا کہ آدمی اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ جس میں حقوق اللہ بھی پورے ادا ہو اور حقوق العباد بھی پوری طرح ادا ہو۔ کسی نے کہا ہے کہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست، طریقت وجود خدمت خلق نیست، کہ طریقت اور تصوف یہ تسبیح اور مصلے اور گدڑی کا نام نہیں۔ جب تسبیح اٹھا لی اور گمانی شروع کر دی اور مصلی بچھایا اور بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا اور درویشوں کا سا حلیہ اختیار کر دیا، یہ تصوف نہیں۔ طریقت وجود خدمت خلق نہیں، طریقت سوائے مخلوق کی خدمت کے کوئی اور نہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ بے شک اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ کرے اس کی تحقیر مطلوب ہے تسبیح اور سجادے اور دلق کی، وہ اپنی جگہ پر بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کو منحصر سمجھ لینا دین کو یا تصوف کو ان چیزوں کے اندر یہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص ساری عمر زندگی بھر ایک نفل نہ پڑھے، نفلی اور مستحب عبادت ایک نہ کرے، بس فرائض اور واجبات اور سنت مؤکدہ پر اکتفا کرے اور ساتھ میں گناہوں سے پرہیز کرے، اللہ نے جو بندوں کے حقوق ہمارے ذمہ رکھے ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک بجا لائے، تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، کوئی گھاٹا نہیں۔ قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ نفل کیوں نہیں پڑی تھی، قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تسبیح کیوں نہیں پڑی تھی۔ لیکن اگر کوئی شخص نفلیں بہت پڑھے، ذکر بہت کرے، تسبیحات بہت پڑھے، لیکن گناہوں کا ارتکاب کرے، اللہ کے بندوں کے حقوق پامال کرے، تو
اس کے باوجود اس نے بہت ذکر کیا، بات مجھے کہ بہت تسبیحات پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر اپنے ان اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا، پہلے وہ اعمال کا صلہ بھگتنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک خاتون کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ خاتون دن رات عبادت کرتی رہتی ہیں، عبادت بہت کثرت سے کرتی ہیں، نفلیں پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، تسبیحات پڑھتی ہیں، اور جہاں وقت نماز کا آتا ہے نماز کی پابندی پڑھتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ غیبت کی عادت ہے، غیبت کرتی ہے۔ اور دوسری خاتون کا ذکر کیا گیا کہ وہ بیچاری کچھ زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کرتی، لیکن اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی غیبت نہیں کرتی۔ تو دونوں میں بتائیے کہ کون افضل ہے اور کس کا کیا انجام ہوگا؟ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ دوسری عورت جنت میں ہے، پہلی عورت جہنم میں ہے۔ دوسری عورت جس نے باوجود ہے کہ زیادہ عبادتیں نہیں کرتی لیکن حقوق بجا لاتی ہے، حقوق اللہ کے بھی اور اللہ کے بندوں کی، تو وہ جنت میں ہے۔ اور جو عورت عبادتیں بہت کرتی ہے مگر حقوق پامال کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، وہ فرمایا وہ جہنم ہے۔ اتنا معاملہ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے درجے کے شاگرد ہیں، اور ہمارے پاس جو فقہ حنفی پہنچا ہے وہ سارا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پہنچا ہے، امام محمد کے ذریعے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست اپنی کتابیں نہیں لکھی، لیکن ان کے شاگرد تھے امام محمد، انہوں نے بہت کتابیں لکھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو، فقہ حنفی کو بہت سی کتابوں کے ذریعے پھیلایا۔ تو آج ہم سب ان کے ممنون احسان ہیں کہ سارا فقہی مسئلے سارے کے سارے ہم تک امام محمد کے ذریعے پہنچے، اور اتنی کتابیں لکھی ہیں اس اللہ کے بندے نے کہ روایات میں آتا ہے کہ پورا ایک اونٹ کا بوجھ، کتابوں کو اگر جمع کیا جائے تو وہ پورے ایک اونٹ کے اوپر جتنا بوجھ سوار ہوتا ہے، اتنی کتابیں لکھ کر گئے امام محمد۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بہت کتابیں لکھی اور دریا بہا دیے اور کتابوں کے انبار لگا دیے، یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی کتاب تصوف پر بھی لکھی؟ ہمیں کوئی کتاب آپ کی تصوف پہ نظر نہ آئی کہ آپ نے تصوف پہ بھی لکھی، کیونکہ ساری کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں فقہ کے اوپر لکھی ہیں، مسئلے مسائل بیان کیے ہیں، باقی تصوف کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی، زہد کے اوپر۔ اس زمانے میں تصوف کو زہد کہتے تھے، زہد کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو جواب دیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیوں نہیں لکھی؟ میں نے تو 10 کتابیں تصوف پر لکھی ہیں۔ پوچھا کون سی؟ کہا کہ کتاب البیوع، یعنی وہ کتاب جس کے اندر میں نے تجارت کے احکام بیان کیے ہیں کہ کون سی تجارت حلال ہے، کون سی حرام ہے، کس طرح بیچنا جائز ہے، کس طرح ناجائز ہے، یہ بیع و شراء کے احکام، یہ سارے کی ساری کتابیں تصوفی کی تو ہیں۔ تصوف کو خدا نے تم نے کیا سمجھ لیا کہ تصوف جو ہے وہ کوئی ما فوق الفطرت چیز ہے اور وہاں سے نازل ہوئی ہے، یہ ساری تصوف پر۔ تو در حقیقت تصوف کا یا طریقت کا یا سلوک کا یا دین کا بحث مجموعی، یہ محدود تصور، یہ بڑا غلط تصور۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی ہے یہ کتاب اس معنی میں کہ اس میں احادیث ساری تصوف سے متعلق درج کی ہیں، لیکن وہ بار بار مختلف ابواب لے کر آ رہے ہیں حقوق العباد سے متعلق خاص طور۔ تو یہ باب ہے باب تحریم الظلم، ظلم کو کے حرام ہونے کے بیان میں، اور اس میں کو آغاز کیا ہے 2 آیتوں سے، ایک قرآن کریم کی 2 آیتوں سے۔ ایک آیت میں باری تعالیٰ نے فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے قیامت میں کوئی دوست نہیں ہوگا ظالموں کا، اور نہ کوئی ایسا سفارش کرنے والا ہوگا جس کی سفارش مانی جائے، یعنی کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ اور دوسری ایک آیت میں فرمایا وما للظالمین من نصیر، کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے۔
یہ 2 حدیثوں سے شروع کیا اور آگے پھر حدیثیں 2 آیتوں سے شروع کیا اور آگے پھر احادیث بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن ظلمتوں کا ذریعہ ہوگا، ظلمتیں لے کر آئے گا، اندھیریاں لے کر آئے گا۔ ظلم بلکہ الفاظ یہ ہے کہ ظلم اندھیریاں ہوں گی قیامت کے دن، یعنی ظلم خود آخرت میں اندھیرے کی شکل میں متشکل ہو کر آئے گا، اس سے بچو۔ اور دوسرا جملہ استعمال ارشاد فرمایا واتقوا الشح، اور بخل سے بچو، مال کی محبت اور کنجوسی اور بخل سے بچو۔ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کیونکہ بخل نے تم سے پہلی امتوں کو تباہ کیا، برباد کیا۔ کس طرح برباد کیا کہ حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اس بخل نے ان کو برانگیختہ کیا اس بات پر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون بہائیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کر لیا، حرام کاموں کا ارتکاب شروع کر دیا، تو اس کے نتیجے میں سب ہلاک ہوئے، تباہ و برباد ہوئے۔ تو 2 چیزوں سے بچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس حدیث میں، ایک ظلم سے اور ایک بخل سے۔ دونوں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل و تشریح عرض کر دوں۔ ظلم کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ، ظلم کیا چیز؟ ذہن میں ہمارے عام طور سے ظلم یہ آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو ناحق مارنا شروع کر دے، اس کی پٹائی وٹائی کرے، تو یہ ظلم ہوگا، اور اسی کو ظلم سمجھتے ہیں عام طور پر۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت کی اصطلاح میں ظلم صرف مار پیٹ کے ساتھ مخصوص نہیں، جسمانی تکلیف کسی کو ناحق پہنچانے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اگر آپ کوئی بھی لغت اٹھا کر دیکھیں عربی زبان کی، تو ظلم کے معنی لکھے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی بھی چیز کو بے جگہ استعمال کرنا، یہ ہے ظلم۔ کسی چیز کو بے جگہ استعمال کرنا، جس جگہ کے لیے وہ چیز وضع نہیں ہوئی، جس کام کے لیے اس کو بنایا نہیں گیا، اس میں اس کو استعمال کرنا، یہ ہے ظلم۔ لغوی معنی ہے، یہ لغت کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا کوئی شخص ایک جانور کو کسی ایسے کام میں استعمال کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا نہیں ہوا، تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی محفل تھی، تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی، تو اس نے وہ گائے اس کام کے لیے تھی کہ اس سے ہل چلاتا یا اس سے دودھ استعمال کرتا اس کا۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا کہ اس گائے کو سواری بنا کر اور اس کے اوپر بیٹھ گیا، جیسے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر اس کے اوپر سواری شروع کر دی۔ تو جب وہ اس کے اوپر بیٹھا تو گائے نے کہا کہ ما خلقت لہذا، میں تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی، جس کام کے لیے تم مجھے استعمال کر رہے ہو اس کام کے لیے میں پیدا نہیں کی گئی، گائے نے کہا۔ صحابہ کرام ساتھ جو موجود تھے ان کے چہروں پر تعجب کے آثار ظاہر ہوئے کہ گائے کیسے بولی، گائے کے تو زبان نہیں ہوتی، وہ بول نہیں سکتی، اپنی بات کہہ نہیں سکتی، اس نے کیسے کہہ دیا کہ مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا؟ تو تعجب کے حیرت کے آثار ظاہر ہوئے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ صحابہ کرام کو کچھ حیرت ہو رہی ہے کہ گائے کیسی بولی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ گائے نے کیسے بات کی، لیکن میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر اس کی تصدیق کرتے ہیں. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مجلس میں موجود نہیں تھے. صحابہ کرام اور سارے تھے لیکن حضرت ابو بکر حضرت عمر موجود نہیں تھے. فرمایا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ابو بکر اور عمر اس کی تصدیق کرتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر حضرت عمر پر کتنا اعتماد تھا کہ اور لوگوں کو تو حیرت ہو رہی ہے لیکن ابو بکر اور عمر اگر سنیں گے تو وہ حیرت نہیں کریں گے. جب میری زبان سے سن لیا کہ ایک مخبر صادق نے خبر دی ہے کہ ایسا ہوا تو پھر ان کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی شک، کوئی شبہ پیدا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کا وہ مقام عطا فرمایا. تو میں تصدیق کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر تصدیق کرتا ہوں. اسی واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لے کر آئے ہیں حضرت ابو بکر و عمر کے مناقب میں کہ یہ حضرت ابو بکر و عمر کی بڑی عظیم الشان فضیلت ہے کہ مجلس کے اندر وہ موجود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اس بھروسے کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ وہ تصدیق کرتے ہیں، یعنی اگر وہ سنیں گے تو ان کو حیرت نہیں ہوگی. اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان تو یہ تھی اللہ کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ آپ معراج پہ تشریف لے گئے. آپ معراج سے واپس بھی تشریف لے آئے اور کچھ کافروں تک بات پہنچ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں یہاں سے سفر، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں رات کے وقت میں سفر کر کے گیا بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک. تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا حسب معمول کہ دیکھو کیا ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ رات کے بھر میں اتنا بڑا سفر طے ہو گیا اور صبح تک آسمانوں تک بھی چلے گئے. تو ان میں سے ایک کافر کی ملاقات ہو گئی صدیق اکبر. صدیق اکبر کو ابھی تک پتا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تھے. اس کافر نے کہا کہ میاں تمہارے جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو پتہ بھی ہے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات میں چند لمحوں کے اندر وہ یہاں سے اٹھ کے بیت المقدس تک چلے گئے اور سارا سفر چند لمحوں کے اندر طے کر لیا. ایسی خلاف عقل سے خارج باتیں وہ تمہارے جس کو تم نے پیغمبر بنایا ہوا ہے وہ ایسی باتیں عقل کے خلاف کرتے ہیں. تو اب بھی تم ان کے اوپر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو. صدیق اکبر نے چھوٹتے ہی کہا کہ کیا واقعی انہوں نے کہا ہے کہ رات کے چند لمحوں میں انہوں نے اتنا سفر کیا؟ کہ ہاں انہوں نے کہا، خود مجھ سے بتلایا. کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں ایمان لاتا ہوں اس کو، اس واسطے کہ یہ چند لمحوں کے اندر بیت المقدس میں چلا جانا یہ تو کوئی بات نہیں، میں اس سے بڑی بات پر ایمان لا چکا اور وہ یہ کہ وہاں سے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، 7 آسمانوں سے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر. جب میں اس پر ایمان لے آیا تو یہ بیت المقدس تک جانا اور چلا آنا یہ تو اس سے بہت معمولی بات ہے، اس لیے میں اس پر ایمان لایا. یہ تھا ایمان کہ اگر کہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واسطے اعتماد تھا. فرمایا کہ اگر تمہیں حیرت ہو رہی ہو تو ہو رہی ہو، ابو بکر عمر اگر موجود ہوتے تو وہ حیرت نہ کرتے. ان کو وہ بھی میں بھی ایمان لاتا ہوں، وہ بھی ایمان لاتا. تو واقعہ تو یہ بیان فرمایا کہ گائے کے اوپر سواری شروع کر دی تو گائے نے کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کی. اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ یہ بھی ظلم ہے، ظلم کا ایک حصہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، جو اس کا مقصد تخلیق ہے، اس سے ہٹا کر اس کو استعمال کرنا یہ بھی ظلم ہے. تو ظلم کے لفظی معنی لغت میں ہے کسی بھی چیز کو بے جگہ رکھنا یا بے جگہ استعمال کرنا. اور اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں ظلم کے معنی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جس سے اس کی حق تلفی ہو. بس مختصر تعریف کی سمجھ، کوئی بھی ایسا معاملہ جس سے دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو وہ ظلم ہے. وہ ظلم کے مفہوم کے اندر داخل ہے. جو شخص کوئی بھی زبان سے کوئی بات کہہ رہا ہے، اپنے عمل سے کوئی کام ایسا کر رہا ہے جس سے کہ دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے تو یہ ظلم اور یہ حرام. ظلم کے تمام
وعیدیں جو حدیث میں ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ ساری کی ساری وعیدیں اس کے اوپر صادق آتی ہیں. کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ جو کہ جس سے اس کی حق تلفی ہوتی ہو، یہ ظلم کے ذکر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اندھیرا بن کر آئے گا، اندھیرا بن کر آئے گا. اور قیامت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے نور کی، آخرت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے نور کی اللہ جل جلالہ کی طرف سے. لیکن یہ ظلم کرنے والے، ان کو نور نہیں ملے گا، ان کو اندھیریاں ملیں گی اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اب اگر صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں، کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو مار کر باندھ کر ڈال دیا کمرے میں اور بند کر دیا اور پٹائی لگانی شروع کر دی تو یہ ہو گیا ظلم، بلکہ جس طرح بھی کسی دوسرے کا کوئی حق استعمال کیا جا رہا ہے، حق تلفی کی جا رہی ہے، وہ سب ظلم کے اندر داخل ہے. چاہے باپ بیٹوں پر ظلم کر رہا ہے کہ بیٹے کا حق نہیں دے رہا، بیٹا باپ پر ظلم کر رہا ہے کہ باپ کا حق نہیں دے رہا، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہے جو وہ اپنے حقوق ادا نہیں کر رہے. جو جو حقوق ہیں بندوں کے، ان کے کی ادائیگی اگر نہیں ہو رہی تو ظلم ہو رہا ہے. تفصیل انشاءاللہ مختلف صورتیں اس کی احادیث کے اندر، باب کے اندر آ رہی ہے، لیکن میں ایک عمومی مطلب عرض کرنا چاہتا تھا کہ ظلم کی عمومی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ، ایسا کام جس سے کہ کسی دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو، وہ ظلم کے اندر داخل ہے. ظلم کی ساری وعیدیں اس کو بتا دے گا. تفصیل انشاءاللہ اس کی مختلف صورتیں اگلی احادیث کے اندر آ رہی ہیں. دوسری چیز جس سے آپ نے بچنے کا اور پرہیز کرنے کا حکم دیا وہ ہے شح. اتقوا الشح. یہ شح کے معنی ہے عربی زبان میں، اس کا ترجمہ ہم اردو میں بخل ہی سے کر سکتے ہیں، کوئی اور ترجمہ ہمارے پاس موجود نہیں، اس لیے بخل سے ترجمہ کرتے ہیں. بخل کنجوسی. اور صحیح اگر وہ حقیقت اس کی معلوم کی جائے تو اس کے معنی ہے مال کی محبت. اصل چیز مال کی اتنی محبت کہ اس کو حاصل کرنے کی خاطر آدمی حلال حرام ایک کر دے. اللہ کا حق پامال ہو تو پرواہ نہ کرے، بندے کا حق پامال ہو تو پرواہ نہ کرے. یہ پیسہ جہاں سے آ رہا ہے وہ آ جائے کسی طرح. یہ جذبہ جب دل میں پیدا ہو جائے اور پیسہ وہ اگر ہاتھ سے کسی طرح نکل گیا تو بس گویا جان نکل گئی. پیسے کا چلا جانا اور اپنے پاس سے کسی اور کے پاس چلا جانا، وہ آدمی کو بہت گراں محسوس ہو، بہت شاخ گزرے. اس کا نام ہے حب مال، اس کا نام ہے شوق. مال بذات خود کوئی مذموم چیز نہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا مال، اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، اس کی نعمت ہے. قرآن شریف نے اس کو فضل اللہ فرمایا، اللہ کا فضل. قرآن شریف نے اس کو خیر فرمایا. خیر لفظ خیر سے تعبیر کیا، خیر کے معنی اچھائی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، خیر ہے. اس پر شکر ادا کرو، اس کا حق بجا لاؤ اور اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کرو. لیکن اس کی محبت ایسی محبت کہ بس دل میں گھسی ہوئی ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، سوائے مال کی حاصل کرنے کی دھن کے کوئی اور خیال دل میں نہیں آتا. تو یہ ہے شح، یہ ہے بخل، اور یہ ہے حب مال جس سے منع کیا گیا ہے اور جو انسان کو ہلاک کرنے والی چیز. تو بات کیا ہے کہ مال ہو مگر حب مال نہ ہو. مال تو ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن مال کی محبت نہ ہو. محبت بھی تھوڑی بہت محبت تو بہرحال انسان کے فطرت میں داخل ہے، کیونکہ انسان کو ضرورت ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. لہذا تھوڑی سی محبت تو انسان کے اندر ہونی چاہیے. تھوڑی سی محبت کے معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے خلاف ظلم سے دفاع کر سکے.
ایسی محبت اگر ہو تو وہ مذموم نہیں، بری نہیں. ورنہ ایک شخص ڈاکو چڑھایا آپ کے اوپر، کوئی چور آ گیا گھر میں، اب اگر بالکل ہی ذرا سا بھی اپنے حقوق کا، اپنے مال کا احساس نہیں ہے تو پھر وہ لے جائے لوٹ کے، کوئی پرواہ نہ کرے انسان، وہ اس کی مدافعت ہی نہ کرے، کوئی دفاع ہی نہ کرے. تو اتنی تھوڑی بہت محبت کہ جس سے انسان وہ دفاع کر سکے اپنے خلاف ظلم کا، وہ بھی مذموم نہیں. اگرچہ اللہ والے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ان کو اتنی بھی نہیں ہوتی تھی، اس واسطے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مٹا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کہ دوسری کوئی محبت دل میں داخل ہوتی ہی نہیں کسی طرح. حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ہمارے شجرے میں ان کا نام نامی آتا ہے. ان کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے یاد میں ذکر میں مستغرق رہتے تھے. کوئی آ گیا کہیں سے، کوئی تھیلی دے گیا، اس کی اس زمانے میں یہ اشرفیاں چلا کرتی تھیں، اشرفیوں کی تھیلی دے گیا. ضرورت پیش آئی کہیں جوتا ووتا خریدنے کی، تو اب کہاں اس میں سے تھیلی میں سے دیکھیں کہ کتنی اشرفیوں کی ضرورت ہے، اس میں چھانٹ کے لے جائیں. سوچا کون اس جھنجٹ میں پڑے، وہ اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کے لے گئے کہ جتنی ضرورت ہوگی وہ لے لے گا دکاندار. اب اس سے جوتا خریدا. اب جوتا خریدنے کے بعد اس نے کہا جی پیسے، تو وہ الٹ دی کہ بھائی جتنا تجھے لینا ہو لے لے. اس نے لے لیا جتنا کچھ لینا تھا اور پھر باقی اس میں تھیلی میں ڈال دی اور یہ اپنا لے کر چلے. اب جو چلے تو پیچھے لگ گیا ایک چور. اس نے دیکھ لیا کہ یہ مولانا صاحب یہ بڑی تھیلی لیے جا رہے ہیں تو اچھا شکار ہے. تو اس نے کہیں دیکھ لیا تو آگے جو بڑھے تو وہ پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ پیچھے سے جا کے مولانا جا رہے تھے ہاتھ ہلاتے ہوئے میاں جی تھا، تو اس نے پیچھے سے جا کے وہ تھیلی کھینچی ہاتھ میں. تو میاں جی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون کھینچ کے لے گیا، کہاں گئی نہ کون. اتنی دیر اس فکر میں پڑے کہ کہاں جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہے، تو کون اس چکر میں پڑے کہ یہ دیکھے کہ کون اس سے لڑے جھگڑے وغیرہ. تو لے گیا. وہ جو بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں، یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا. یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا. کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد ہے. تو اس کی تصویر ہے تو وہ نکل گیا، ہاتھ سے گئے لے گیا. جانے دو کون اس چکر میں پڑے اس کے پیچھے بھاگ لے گیا. اور نہ صرف لے گیا، اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ لے گیا، اس کے بیچارے کو کوئی ضرورت ہوگی پیسوں ویسوں، تو اب اگر یہ لے گیا تو یہ اپنے کام میں استعمال کرے تو اور چوری کرنے کا اس کو گناہ ملے تو مجھے کیا فائدہ. پیسے تو میرے چلے گئے اور گناہ اس کو ملے تو گناہ ملنے سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں. تو یا اللہ میں آپ کے لیے یہ تھیلی حلال کر، اس کے لیے یہ تھیلی حلال کر دیتا ہوں، اس کو صدقہ کر دیا میں تاکہ وہ تھیلی اس کے لیے حلال ہو جائے اور وہ جو کھائے تو حرام نہ کھائے. یہ حلال. یہاں تو میاں جی صاحب نے یہ کیا. اب وہ جو چور صاحب چلے آگے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس کے اوپر یہ نازل ہوا کہ اب وہ نکلنا چاہتا ہے، راستہ نہیں ملتا، جانا چاہتا ہے واپس اپنے گھر. اب گلیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر رہا ہے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، راستہ نہیں ملتا. تو چل جب تک ان سے معافی نہیں مانگے گا اور ان کا حق ادا نہیں کرے گا تجھے راستہ نہیں مل سکتا. تو دماغ میں کچھ خیال آیا، واپس مڑا اور میاں جی صاحب کے مکان میں پہنچا. جا کے دستک دی، پوچھا کون؟ کہ حضرت وہ آپ کی میں نے تھیلی لے لی تھی تو وہ میرے پاس ہے، وہ آپ کو دینے آیا ہوں. حضرت نے کہا بھائی وہ میری کہاں ہے؟ وہ تھیلی تو میری رہی نہیں، جس وقت تم نے لے لی تھی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تھا کہ میں نے اس کو صدقہ کر دیا، اس کو ہبہ کر دیا، تو اب وہ میری تو ہے ہی نہیں. اس نے کہا جی میں تو عذاب میں مبتلا ہو گیا، کہیں نکل نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، اس تھیلی کو لے کے کیا کروں گا، آپ خدا کے لیے لے لیجیے مجھے. اب جناب وہ کہہ رہے ہیں لے لیجیے، وہ کہتے ہیں میں نہیں لیتا. ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، تو محلے میں شور مچ گیا، لوگ جمع ہو گئے. پوچھا بھائی کیا قصہ ہے؟ کہا صاحب یہ تھیلی دینا چاہتا ہوں، یہ مانتے نہیں، لیتے نہیں. تو جب بہت لوگوں کو قصہ سنایا تو کہا کہ
میں صاحب سے کہا کہ حضرت آپ اس کو بیچارے کہ اب یہ معافی تلافی کر دیجیے کچھ، اور اب جب دے رہا ہے تو لے لیجیے۔ حضرت نے کہا کہ وہ تو میری ملکیت رہی نہیں، اب میں کیسے لوں، میں تو ہبہ کر چکا، اس واسطے اب مجھے نہیں چاہیے اس کو جانا۔ تو اس نے کہا حضرت خدا کے لیے کچھ ایسی دعا کر دیجیے کہ مجھے راستہ مل جائے کہیں نکل جاؤں کسی طرح۔ تو وہ کہیں حضرت نے پھر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ دیا، اس طریقے سے باندھا۔ تو ایسے بھی اللہ کے بندے تو ان کو اتنا بھی التفات نہیں کہ ایک آدمی ہاتھ سے چھین کر لے جا رہا ہے تو اس سے مڑ کے پوچھ ہی لے کہ تو کہاں لے جا رہا ہے، اس کو پکڑ لے، ایسے بھی اللہ کے بندے۔ لیکن عام ہمیں آپ کو حکم یہ نہیں دیا گیا کہ ہر ایک آدمی کو کہ تم بھی جیسے ہی کرو جیسے میاں جی نور محمد صاحب، یہ ہمیں آپ کو حکم نہیں دیا کہ کس شخص کے اوپر اللہ کی یاد کا ذکر کا اتنا غلبہ ہو، مغلوب الحال ہو جائے کہ وہ بات دوسری۔ لیکن ہمیں آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے، لہذا اس کا دفاع کرنا بھی تمہارا ایک انسان کا کام ہے۔ اور اسی واسطے اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے صاحب تھے یہ کہ لا یخدع ولا یخدع، نہ کسی کو دھوکہ دیتے نہ کسی سے دھوکہ کھاتے، دھوکہ بھی دینا بھی نہیں اور دھوکہ کھانا بھی نہیں۔ تو ایک عام جو حکم ہمارے آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ دفاع کر سکتے ہیں، لیکن اس دفاع کے لیے جتنے تعلق کی ضرورت ہے وہ معاف، اتنا تو انسان کے اندر فطرت میں داخل ہے۔ لیکن اس سے آگے ایسی محبت دل میں سرایت کر گئی مال کی کہ اگر مل گیا کسی نہ کسی طرح، جس طرح بھی ملا، حلال طریقے سے ملا، حرام طریقے سے ملا، دوسرے کا حق مار کر ملا، ظلم کر کے ملا، تو اگر لینے کی فکر میں ہے، ایسا یہ محبت بالکل حرام ہے، اور اسی سے بچنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ انسان کے نفس میں شح یعنی حب مال یہ بسا ہوا ہے، سرایت کیے ہوئے ہے مال کی محبت۔ لیکن کام یہی ہے انسان کا کہ وہ اس دل میں بسی ہوئی محبت کو اعتدال پر لائے، اللہ کے حکم کے تابع بنائے، اور یہ تابع بنتا نہیں بھائی جب تک کہ صحبت نصیب ہو۔ جب دل میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دل میں محبت سرایت کیے ہوئے ہیں انسان کے، تو لیکن اعتدال میں کیسے آتی ہے؟ صحبت سے، ایسے اللہ والوں کی صحبت سے جن کے دل حب مال سے پاک ہو، جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں محبت، جن کی محبتوں میں اعتدال پیدا فرما دیا ہو، تو ان کی صحبت سے حاصل ہو۔ لیکن حاصل کرنا ہے فرض۔ مال جیسے میں نے عرض کیا برا نہیں، مال کوئی گناہ کی چیز نہیں، لیکن اس کی محبت گناہ کی چیز ہے۔ کئی مرتبہ شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن بار بار یاد رکھنے کی چیز ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ مال جو ہے انسان کا وہ زندگی کے لیے ایسا ہے جیسا کہ کشتی کے لیے پانی، انسان کشتی اور مال پانی۔ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، انسان بغیر مال کے زندہ نہیں رہ سکتا، کھانے کو اگر نہ ملے زندہ کیسے رہے؟ تو جس طرح پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، مال کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ پانی اس وقت تک رحمت ہے کشتی کے لیے جب تک کہ کشتی کے چاروں طرف ارد گرد، اس وقت تک کشتی کے لیے رحمت ہے، کشتی کو چلاتا ہے، دھکا دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ پانی جو ارد گرد ہے وہ وہاں سے اٹھ کر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کشتی کو ڈبو دے گا، وہ کیسے ڈوب جائے گی۔ وہی پانی جو اس کے لیے ممد حیات تھا وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا کیونکہ اندر گھس گیا۔ تو یہ مال جب تک تمہارے چاروں طرف ہے اس وقت تک تمہارے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، خیر ہے، تمہاری زندگی کو چلانے والی چیز ہے۔ لیکن اس دن اس مال کی محبت دل میں گھس گئی تو پانی کشتی میں گھس آئے گا، وہ اس کو تباہ کر کے چھوڑے گا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است، کہ جب تک پانی کشتی کے نیچے ہو تو پشتی کا کام دیتا ہے، دھکا دیتا ہے، اور کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کی ہلاکت کرتا ہے۔ یہ ہے مال کی حقیقت۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتقوا الشح، جو معنی یہ ہے کہ خبردار یہ پانی
تمہاری دل کی کشتی کے اندر داخل نہ ہونے، اور جو چاہے کرتے رہو، چاہو کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، دنیا کے اندر ہوں لیکن اس کی طلب، اس کی محبت دل کے اندر نہیں۔ آ گئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جائز طریقے سے آ گئی دولت، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، اس کو استعمال کرو۔ لیکن نہیں آ رہی جائز طریقے سے تو اس کو ناجائز اور حرام طریقوں میں سے استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ نہیں مل رہا تو غمزدہ بیٹھے ہوئے ہو تو فلاں کے اتنے محل بن گئے، میرا ابھی تک ایک ہی ہے، فلاں کو اتنی دولت مل گئی، میرے پاس ابھی تک اتنی نہیں پہنچی، میں اس کے مقام تک نہیں پہنچا۔ یہ غم، یہ صدمہ جو لگا ہوا ہے کہ ہاتھ سے نکل گیا تو ایسا جیسے جان نکل گئی، تو یہ بس مہلک چیز ہے، یہ بیماری ہے، اس سے کسی طرح نجات حاصل کرے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے توفیق۔ تو اس لیے یہ ہے اتقوا الشح۔ آج ہم چاہے زبان سے کچھ کہتے ہیں بھائی ہمیں محبت نہیں ہے مال کی، لیکن طرز عمل کو دیکھو کہ آیا مال کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے کا ارتکاب کر رہے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہے اور تمہارے سامنے پیشکش کی جاتی ہے بڑے مال کی ناجائز طریقے سے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، یہ مال مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اس کے حکم کے خلاف ہے، اگر یہ کر رہے ہو تو اس کے معنی یہ کہ مبارک ہو تم کو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حب مال سے محفوظ ہے۔ لیکن اگر دل میں یہ ہے کہ بھائی کسی طرح مل ہی جائے اس کو لے ہی لو، تو اس کے معنی ہے کہ مال کی محبت دل میں گھسی ہوئی۔ اللہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے عجیب عجیب باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک بزرگ کا بڑا شہرہ سنا کہ وہ بزرگ بڑے اللہ والے ہیں اور ان کی صحبت میں لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، تو ایک صاحب سفر کر کے کسی طرح مشقتیں برداشت کر کے ان کی خدمت میں پہنچے، تو ذہن میں یہ تھا کہ کوئی خانقاہ ہوگی اور اس میں مریدوں کا حلقہ ہوگا، پیر صاحب بیٹھے ہوں گے، ہر وقت بعض نصیحت کی باتیں کرتے ہوں گے، کچھ ذکر کرتے ہوں گے۔ وہاں جا کر دیکھا تو نقشہ ہی بدلا ہوا پایا، دیکھا کہ جناب وہ تو تجارت کر رہے ہیں، صبح شام تک تجارت کے دھندے میں مشغول ہے، مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے اور اس کے خرید و فروخت میں مشغول ہے، صبح شام تک میں دکان پہ بیٹھے ہیں اور بڑی تجارتیں لگی ہوئی ہے، کہاں سے کہاں تک مال پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ مریض صاحب کو بڑی ان کو مایوسی ہوئی کہ میں تو سمجھ کے آیا تھا کہ کوئی اللہ والے آدمی ہے، یہ تو دنیا داری نکلے کہ صبح شام تک تجارتی میں لگے رہتے ہیں۔ خیر مگر چونکہ آئے تھے دور سے زبر کر کے تو 2-4 روز سوچا کہ رہ کے تو جاؤ دیکھو۔ اب جو رہے تو ایک دن عصر کا وقت تھا، تو شیخ صاحب جو ہیں وہ چہل قدمی کو جایا کرتے تھے کہیں، تو انہوں نے بھی اجازت لے لی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، انہوں نے اجازت دے دی۔ چلتے چلتے چہل قدمی کرتے کرتے تو مرید صاحب نے کہا کہ حضرت میرا تو یوں دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی توفیق دے دے تو میں آپ کے ساتھ حج کروں، حج کو چلوں، آپ جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، تاکہ ذرا ذرا وقت آپ کی خدمت میں گزرے اور حج کی عبادت بھی میسر ہو۔ کہا اچھا واقعی دل چاہتا ہے جانے کو؟ جی ہاں جی بڑا دل چاہتا ہے، چلو پھر کہ ابھی جہاں ابھی یہ سڑک جس پہ ہم چل رہے ہیں یہ ادھر ہی جا رہی ہے، چلو۔ تو اس نے کہا جی ابھی اگر تو بڑی اچھی بات، اگر آپ ابھی چل رہے ہیں، باقی ہے کہ وہ میری چادر پڑی ہوئی ہے وہاں کمرے میں، وہ ذرا چادر اٹھا لاؤں تو پھر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں تمہیں اپنی چادر کا اتنا فکر ہے کہ اس چادر کی خاطر دوبارہ جانے کو تیار ہو، یہ نہ دیکھا کہ ہماری ساری تجارتیں پھیلی ہوئی ہے، ہمارا مال آ رہا ہے جا رہا ہے، دکان کھلی ہے، آدمی کام کر رہے ہیں، تو ہم تو ابھی چلنے کو تیار ہے، چلو۔ اور تمہیں ایک چادر کی فکر پڑ گئی کہ چادر رہ گئی تو وہ کسی طرح اٹھا لو۔ پھر فرمایا کہ اس سے پتا چلا کہ اس چادر کی محبت تمہارے دل میں سمائی ہوئی، تو چونکہ اس چادر کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہے اس واسطے اس کو چھوڑ کر جانا گوارا نہیں،
وہ چادر تمہارے لیے دنیا ہے، وہ چادر تمہارے لیے حب مال کا سبب ہے. اور الحمدللہ یہ ساری تجارتیں جو میری پھیلی ہوئی ہیں، تجارتیں پھیلی ہوئی ضرور ہے، لیکن الحمدللہ ان کی محبت ایک حبہ دل میں نہیں ہے، اور جس وقت چاہوں ان کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں. تو وہ الحمدللہ میرے لیے دنیا نہیں، اور یہ چادر تمہارے لیے دنیا. تو تھوڑے بہت کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں ہے کہ نہیں. دل میں ہے تو دنیا ہے، اور دل میں نہیں ہے تو چاہے جتنی بھی ہو تو دنیا نہیں. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. جب ہم پاکستان بنا، دیوبند سے رخصت ہونے کا وقت آیا، تو اس سے پہلے حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ کو بچپن سے باغ کا بڑا شوق تھا، اور باغ بھی آم کا بڑا شوق تھا. پھلوں میں تو آم کے باغ کا بڑا شوق تھا. تو شروع میں تنگی تھی مالی، تو اس واسطے کوئی باغ وغیرہ نہیں لگا سکے تھے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی وسعت عطا فرمائی تو باغ بنایا. اور گھر کا بڑا شوق تھا تو الحمدللہ گھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عطا فرمایا. باغ بنایا آم کا. اور مجھے یاد ہے کہ ہر روز عصر کے بعد حضرت والد صاحب عصر سے مغرب تک کا وقت وہیں باغ کے اندر گزارا کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال میں، اس کی. اللہ. تو اتنے میں جناب پاکستان بن گیا اور ہجرت کا ارادہ ہو گیا. تو جس سال ہجرت کا ارادہ ہوا تو پہلا پھل آ رہا تھا باغ کے اوپر، پھول آ رہا تھا، اور پہلی بار پھول آ رہا تھا. تو لیکن ارادہ ہو گیا ہجرت کا، تو بھائی جانا ہے یہاں سے پاکستان چھوڑ کے چلے آئے. تو والد صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں بارہا اپنے دل کو ٹٹول چکا ہوں. جس دن میں نے اپنے گھر اور باغ سے قدم نکالا، باغ اور گھر میرے دل سے نکل گیا. اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد کبھی یاد بھی نہیں آیا کہ کیا چیز چھوڑ کر آئے. الحمدللہ فرمایا بار بار ٹٹول کر اپنے دل کو دیکھ چکا ہوں، اس کا کوئی ایسا ہوا جیسے کہ ادھر. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حقیقت کا ادراک عطا فرمائے اپنی رحمت سے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ جو کچھ دولت کے اسباب ہیں، یہ سب اتنے بے حقیقت ہیں، اتنے بے حقیقت ہیں، اتنے بے حقیقت ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاتا. اللہ. چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جب کھیلتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو اس دور سے نہیں گزرا؟ چھوٹے چھوٹے اس کے ٹھیکرے اس سے کھیلنا شروع کر دیا. اب وہ کھیل کے اندر ایک بچے نے دوسرے سے جیت لیے ٹھیکرے، چھوٹے چھوٹے ٹھیکرے. تو بچہ جو ہے جس سے وہ ٹھیکرے جیت لیے گئے، اتنا روتا چنگھاڑتا ہے کہ اس کی دنیا لٹ گئی. یہ ٹھیکرے کیا نکل گئے ہاتھ سے کہ دنیا لٹ گئی. خود میرے والد ماجد قدس اللہ سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے بچپن میں میں کھیلتا تھا، میرے بڑے ایک بھائی تھے تائزات، ان کے ساتھ کھیلتا تھا. تو وہ اس زمانے میں ہمارے ہاں دیوبند میں چھوٹے چھوٹے پورے کہلاتے تھے، سرکنڈوں کے پورے ہوتے تھے. تو وہ اوپر سے بچے کسی ڈھالدار چیز کے اوپر گرا دیتے اور خاص طریقے سے گرایا جاتا، جس کا پورا آگے نکل گیا وہ دوسرا پورا جیتے تھا. وہ پورا بالکل اس کی کوئی قیمت کچھ نہیں ہوتی. تو وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ وہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ اتنے اس سے ہوشیار تھے اس کھیل کے اندر کہ وہ جناب انہوں نے اس طرح اس کو چلایا کہ میرے جتنے پورے تھے سارے جیت لیے انہوں نے، میں خالی ہاتھ رہ گیا. تو فرمایا کہ مجھے یاد ہے، آج بھی وہ کیفیت یاد ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ساری دنیا میری لٹ گئی، اور اتنا غم، اتنا صدمہ، اتنی تکلیف کہ میرا تو سارا مال دولت جاتا تھا. آج اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کتنی حماقت کی بات تھی، کس بات پر رو رہا تھا، کیا بے حقیقت چیز تھی جس کے اوپر رو رہا تھا. آج کسی کے سامنے بیان بھی کروں تو شرم معلوم ہوتی ہے، دوسرے کے سامنے بیان کروں ہنسی آتی ہے اس کو. تو اب سوچتا ہوں کہ اس وقت اس کے لیے اتنا صدمہ تھا، اتنا غم تھا، اتنی تکلیف تھی کہ یہ میرے ہاتھوں سے جا رہی ہے یہ چیز، اور آج اس کو اتنا بے حقیقت سمجھ رہا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ جس زمین جائیداد پر آج ہم جھگڑ رہے ہیں، جس مال و دولت کے پیچھے آج دوڑ رہے ہیں، جس کو اپنی ساری کائنات سمجھا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہاں پہنچ کر اس پر اتنا ہی ہنسو گے جیسا کہ بچپن کی چیزوں کو
بلکہ اس سے زیادہ، اس سے زیادہ. اس لیے کہ بچپن کی جو چیز تھی، جو کھلونا تھا، اس کی پھر بھی کوئی قیمت نہیں، تھوڑی بہت اس کی. اور جو آج تمہیں دولت میسر ہے، زمین جائیداد، کوٹھی بنگلے، مل فیکٹری، تو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہے. اور آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کو اس دنیا کی چیز سے کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت. نسبت کیسی بتاؤں؟ نسبت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا، سب سے آخر، ساری دنیا جو جنت میں جانے والے سے چلے گئے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جا چکا چلا جائے جنت. ایک آدمی رہ گیا جنت میں، جہنم میں پڑا ہوا. جلتے 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 اس نے کہا، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے، میں یہاں بہت تھک گیا، بہت مجھے سخت تکلیف ہے، تو اتنا کرم کر دے کہ مجھے اس جہنم سے ایک مرتبہ باہر اس کے کونے پر، یہ جو اس کی جو من ہے اس تک مجھے پہنچا دے، وہاں تک پہنچا دے تاکہ ذرا میری یہ آنچ جو ہے اس کی کچھ کم ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے وہاں تک پہنچا دوں گا تو تو آگے مانگے گا، کہے گا کہ مجھے اور آگے لے جاؤ. کہا نہیں جی نہیں، آئندہ نہیں مانگوں گا، بس وہاں تک پہنچا. تو پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. وہاں جو پہنچا تو تھوڑی دیر تو ذرا ٹھیک ٹھاک رہا، پھر کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھے یہاں تک تو پہنچا دیا، لیکن یہاں بھی اس کی لپٹ آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسی جگہ پہنچا دے کہ جہاں مجھے یہ لپٹ نہ آئے، پھر تمہیں واپس بھیج دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ تو نے وعدہ خلافی کی، پہلے تو کہہ رہا تھا کہ مجھے آگے ہی نہیں مانگوں گا، اور اب تو پھر کہہ رہا ہے کہ آگے لے جاؤں، پھر وہاں جب لے جاؤں گا تو کہے گا کہ اور آگے لے جاؤں. تو کہا کہ نہیں جی بس یہاں تک تو کہہ دیا، اب آگے نہیں کہوں. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں تک لے جائیں گے جہاں اس کی لپٹ نہیں آ رہی ہو. تو وہاں اس کو ایک درخت نظر آئے گا سامنے. کہے گا یا اللہ تو نے مجھے یہاں تک جہنم کی آگ سے نکال دیا، یہاں تک پہنچا دیا، تو سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے اس کے نیچے بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہنچا. تو وہاں اللہ تعالیٰ پھر وہی فرمائیں گے کہ تو نے پھر وعدہ خلافی کی، پھر مانگے گا آگے، پھر توبہ اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا لے جاؤ، چل لے گیا، وہاں تک پہنچا. وہاں جب پہنچا تو جنت نظر آنے لگی سامنے. تو وہاں جا کے کہے گا کہ یا اللہ تو اتنا کریم، اتنا رحیم ہے کہ تو نے مجھے وہاں سے نکالا، تو جب یہاں تک پہنچا دیا تو یہ جنت کتنی دور رہ گئی، تھوڑا سا مجھے اس سیر کرا دی اس جنت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بات یہ ہے کہ تو نے اتنی وعدہ خلافیاں کی ہیں، اتنی وعدہ خلافیاں کی ہیں، اس کا تو تقاضا کچھ اور تھا، لیکن جا جب تو میری رحمت کے اوپر بھروسہ کر کے مانگ رہا ہے مجھ سے، تو پھر جا، تجھ کو میں نے جنت دے دی، اور اتنی جنت دے دی کہ جتنی پوری زمین کا پورا جتنا ہے اس سے 70 گنا زیادہ جگہ جنت کی، 70 گنا زیادہ. اللہ، وہ اس کو یقین نہیں آئے گا کہ میں 70 گنا زیادہ زمین سے 70 گنا زیادہ. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ اتنے مالک الملک، اتنے قادر مطلق ہیں اور میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں. وہ سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں، میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ مجھے اتنی بڑی زمین دیتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں میں مذاق نہیں کرتا، واقعی تجھے میں نے جنت کی اتنی زمین دے دی جو 70 گنا زیادہ ہے پورے زمین کی. یہ کون ہے؟ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یعنی اس پوری کائنات میں سب سے بدعمل شخص، جس کے دل میں کوئی ایمان کا ذرہ ہو لیکن بدعمل بے انتہا تھا، اس کو جو مل رہی ہے جنت میں جگہ، وہ زمین کے 70 گنے رقبے سے زیادہ مل رہا. تو اب اندازہ کر لو کہ یہ تمہاری 1 ایکڑ زمین اور 2 ایکڑ زمین اور 3 ایکڑ زمین، یہ کیا حقیقت رکھتی ہے اس کیا جس کے اوپر دن رات جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، مقدمہ بازیاں ہیں، اور اس کے اوپر یہ فکر ہے کہ فلاں نے لوٹ لیا اور فلاں نے کھا لیا. وہ اس کی کیا حقیقت ہے اس زمین کے آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر عطا فرمایا، لا متناہی، غیر متناہی. جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کوئی اس کے دماغ سے پوچھے تو وہ ماں کا جو پیٹ ہے اسی کو اپنی پوری کائنات سمجھتا ہے، اسی کو اپنی پوری دنیا سمجھتا ہے. کوئی اگر اس سے یہ کہے کہ ارے بھائی یہ تو بہت ہی تنگ تاریخ قسم کی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، جتنی یہ جگہ ہے ماں کے پیٹ کی، اس سے
ہزارہ لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ جگہ باہر ہے، تو اس کی عقل میں نہیں آئے گا، اس واسطے کہ اس نے کبھی ایسی وسعت دیکھی نہیں۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے، یہ میری دنیا ہے، یہ میری کائنات ہے۔ وہاں سے باہر نکلا، او ہو یہ تو میں واقعی تنگ تاریخ جگہ میں تھا، تو اب پتا چلا کہ یہ کمرہ ہے جس کے اندر میں لیٹا ہوا ہوں، اس کمرے کو پوری کائنات سمجھتا ہے۔